بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں پیش آنے والا اہم ترین واقعہ سریہ اسامہ بن زید ہے، جو نہ صرف ایک فوجی مہم تھی بلکہ اسلامی ریاست کے سیاسی اور عسکری عزم کا مظہر بھی تھا۔ اس لشکر کی تیاری صفر 11 ہجری میں ہوئی اور اس کی روانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمل میں آئی۔ سن 8 ہجری میں جنگ موتا کے موقع پر مسلمانوں کے 3 جلیل القدر سردار زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے رومی سلطنت کے زیر اثر قبائل کا مقابلہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکے کے بعد سے رومیوں کی طاقت اور ان کے حلیف قبائل کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں فیصلہ فرمایا کہ ایک مضبوط لشکر روم کی سرحد کی طرف بھیجا جائے تاکہ شام کے قبائل کو دوبارہ مسلمانوں پر حملے کی جرأت نہ ہو۔ لشکر کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سردار ایک نوجوان صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 18 سے 20 برس کے درمیان تھی۔ وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے شہید کے صاحبزادے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی اور نسبی حیثیت دیکھ کر کچھ لوگوں نے تعجب ظاہر کیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری ایک نوجوان کو کیوں دی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے واضح فرمایا، اگر تم اس کے باپ کی قیادت پر اعتراض نہیں کرتے تھے تو بیٹے کی قیادت پر بھی اعتراض نہ کرو۔ اسامہ قیادت کے اہل ہیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی پیغام دیا کہ قیادت کے لیے معیار نسب یا عمر نہیں بلکہ اہلیت اور رسول کی پسند ہے۔ بیماری کے ایام اور لشکر کی روانگی میں تاخیر۔ جب لشکر تیار ہو گیا اور قافلہ جرف کے مقام پر خیمہ زن ہوا تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری روز بروز بڑھنے لگی، یہاں تک کہ لشکر کی روانگی مؤخر ہوتی گئی۔ خود اسامہ رضی اللہ عنہ کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آتے اور اجازت کے منتظر رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر بارہا یہی تاکید رہی کہ اسامہ کا لشکر روانہ کرو، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری آخری ایام میں داخل ہو گئی تھی، اس لیے لشکر ابھی تک روانہ نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سانحہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ مدینہ میں غم و اندوہ چھا گیا، صحابہ کرام صدمے سے نڈھال ہو گئے اور سیاسی صورتحال بھی نازک ہو گئی۔ کئی قبائل نے بغاوت کے آثار ظاہر کیے اور اتحاد کی تحریکیں اٹھنے لگیں۔ ان حالات میں بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ لشکر اسامہ کو فی الحال مؤخر کر دیا جائے کیونکہ مدینہ کو اندرونی خطرات لاحق ہیں، لیکن پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت پرعزم انداز میں اعلان کیا، اگر مدینہ کو چاروں طرف سے درندے بھی گھیر لیں تو بھی وہ لشکر ضرور روانہ ہوگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تھا۔ یہ الفاظ خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی استقامت اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے جذبے کا ثبوت تھا۔ لشکر کی روانگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لشکر کی روانگی کا حکم دیا اور خود مدینہ سے باہر جا کر لشکر کو الوداع کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی باگ تھامی اور فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوتے ہوئے بھی تمہارا خادم ہوں، اگر تم چاہو تو مدینہ میں کسی کو میرے کام کے لیے چھوڑ دو۔ اس جملے سے نہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عاجزی ظاہر ہوئی بلکہ اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت کو بھی تقویت ملی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے ہمراہ روم کی سرحد کی طرف پیش قدمی کی۔ کامیاب واپسی۔ یہ لشکر شام کے علاقے میں داخل ہوا اور وہاں کے کئی قبائل کو شکست دے کر واپس آیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی اور مسلمانوں کے وقار کو بحال کیا۔ اس لشکر کی روانگی اور کامیابی کا اثر یہ ہوا کہ جزیرہ نما عرب میں یہ پیغام پہنچا کہ مسلمانوں کا نظام اب بھی مضبوط ہے
اور ان کا خلیفہ ویسے ہی پرعزم ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اثرات اور نتائج: اس لشکر نے رومی سلطنت اور ان کے حلیف قبائل کو خبردار کر دیا کہ مسلمانوں کی طاقت جمی ہوئی ہے۔ ارتداد کی تحریکوں پر اس کا نفسیاتی اثر پڑا اور باغی قبائل جان گئے کہ مسلمانوں کا مرکز کمزور نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے نے ان کے مضبوط عزم اور خلافت کی ہیبت کو واضح کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور قیادت کا لوہا سب نے مانا۔ خلاصہ: سریہ اسامہ بن زید اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن اور تاریخی واقعہ تھا۔ یہ اس حقیقت کا مظہر تھا کہ اسلام کے پیغام اور اس کی ریاستی طاقت کا تعلق کسی ایک شخصیت کی زندگی سے وابستہ نہیں، بلکہ یہ ایک دائمی مشن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوان قیادت آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔